الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی روزہ دار کے لیے افطار کے وقت میں ہے، جب وہ سارا دن بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے اپنی اس عبادت کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور اس کی عبادت افطاری کے وقت اپنے تکمیل تک پہنچتی ہے، تو اس کو ایک عجیب قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب کے ایک حکم کو پورا کر لیا. فرمایا اس کو ایک خوشی تو اس وقت ملتی ہے، اور ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اور اصل خوشی وہی ہوگی کہ اس خوشی کے بعد، یعنی وہ ایسی کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی نہیں ہے، وہ ایسی خوشی ہے جس خوشی کے بعد پھر غم نہیں ہے، جس کے بعد پھر پریشانی نہیں ہے. اور یہ اللہ روزہ دار کو اعزاز نصیب فرمائیں گے کہ اس کو یہ خوشی ملے گی. ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود اس سے آگاہ فرما دیا کہ ہمیں یہ خوشی ملنے والی ہے. ایک خوشی تو تم روزانہ حاصل کرتے ہو، اور ایک خوشی تمہیں اس وقت ملے گی جب تم اپنے رب سے ملاقات کرو. اور پھر روزہ دار اگر اپنے روزہ کو صحیح معنوں میں اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اپنے مہینے کو یہ گزارتا ہے، حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا. عبادات اور معاملات، یہ ساری چیزیں، ان کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے رمضان کے مہینے کو اچھا کر لیں. در حقیقت یہ ہمیں ایک ٹریننگ سیشن ہے. ہمارا رمضان کا مہینہ ایک ٹریننگ سیشن ہے ہمارا، جس میں ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم نے اپنی بقیہ زندگی کو یوں گزارنا ہے. جس طرح تم رمضان کا مہینہ گزارتے ہو، تمہاری بقیہ زندگی کے ایام بھی اسی نہج پہ گزرنے چاہیے. یہ ہمیں ایک سبق دیا جاتا ہے. اور پھر جس کو اللہ رب العزت لیلۃ القدر کی عبادت کی توفیق نصیب فرما دے، پھر اس کے تو مزے ہی مزے ہیں. تو اس لیے بھائی ہم کوشش یہ کریں. آج تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے. اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. اب یہ آخری عشرہ جس کو آگ سے آزادی کا، جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے، آج سے وہ عشرہ شروع ہو رہا ہے. تو ہم اس عشرے کے اندر تو اللہ سے مانگ کر اس کو راضی کر ہی لیں. اور اللہ تو خود کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے میرے بندو تم سب میرے فقیر ہو، تم سب میرے منگتے ہو، تم سب میرے محتاج ہو، تم سب میرے بندے ہو، مجھ سے مانگو. اب یہ اللہ سے ہم مانگیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ضرور عطا فرمائے. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کر لیا، اس بندے کو اللہ رب العزت 300 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے. اب معلوم ہے ایک شہید کب ہوتا ہے؟ جب اپنی بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتا ہے، جب اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتا ہے، تو پھر جا کر ایک شہید ہوتا ہے. ہمیں در حقیقت اس کی اہمیت سمجھانا مقصود ہے کہ ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف خالص لوجہ اللہ، اللہ کے لیے ہو. دنیاوی مقصد، کوئی ریا، کوئی شہرت، یہ چیزیں نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو. فرمایا 300 شہیدوں کا اللہ اس کو بندے کو اجر عطا فرما دیں گے. اور پھر ایک اور اعزاز یہ ہے کہ جو آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو اس کے نامہ اعمال میں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1000 سال کی عبادت کا اللہ ثواب درج فرما دیتا ہے. اور اس کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرما دے گا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو ہمیں مل سکتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر جو اوتاد کی طرح ہوتے ہیں. اوتاد یہ وتد کی جمع ہے، جیسے کیل ٹھونکا ہوتا ہے نا کہیں، یہ اس طرح مسجد کے اندر گڑے ہوتے ہیں، یعنی ہر وقت ان کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے.
اب مسجد کے اندر دل کا اٹکنا، ہم خود دیکھیں کہ ہمارا دل کہاں لگتا ہے، دل مسجد میں لگتا ہے یا بازار میں لگتا ہے یا گھر میں لگتا ہے؟ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، جب مچھلی پانی میں ہوتی ہے اسے بڑا سکون محسوس ہوتا ہے، پانی سے اس کو آپ چند لمحوں کے لیے نکال دیں وہ پھڑک پھڑک کے اپنی جان دے دیتی ہے، تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے کہ مجھے پانی سے نکالا کیوں؟ تو بھائی مومن کی پہچان یہ بتائی گئی، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے پیارے حبیب کی محبت ہے، اس کا دل مسجد کے اندر آ کر یوں محسوس کرے، یہ نہ ہو کہ تنگ دل ہو کے بیٹھے مسجد میں، یار کیڑی مصیبت چ پہ گئے، مصیبتیں بہ گئے سانو، اتنا ٹائم ہم مسجد میں گزاریں، کیسے؟ اپنے تنگ دل ہو کے نہیں، خوشی سے میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے، میرے مالک کا مجھے پیغام آیا ہے، میں اپنے مالک کے حکم کو سننے کے لیے، میں اس کے حکموں کی تابع داری کے لیے اس کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، آتا ہے کہ جس نے، اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ ہوتا ہے، پرندہ پنجرے میں تنگی محسوس کرتا ہے۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کیا ہم مومنوں کی صف میں ہیں یا ہمارے اندر کوئی ایسی صفات پائی جا رہی ہیں جو اللہ نہ کرے ہمیں منافقین کے اندر داخل کر دیں۔ تو اس لیے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کچھ لوگ مسجد میں اوتاد کی طرح ہیں، یعنی کیل کی طرح جو گڑے ہوئے، فرمایا کہ جب وہ مسجد میں ہوتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ وقت بتاتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور پھر جب وہ مسجد سے نکلتے ہیں، مسجد سے غائب ہوتے ہیں، فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ کہاں چلے گئے، وہ بندے جو اللہ کے گھر میں بیٹھتے تھے، جو اللہ کے گھر کے اندر اپنے شب و روز کو گزارتے تھے۔ فرمایا فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اور فرمایا اگر وہ بندے بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں، فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں بیمار ہو گئے اب۔ اور اگر وہ بندے دنیا کے کسی کام کے اندر جا کر لگ جاتے ہیں، مصروفیت کے اندر لگ جاتے ہیں، فرمایا کہ وہ اپنے جس کام میں لگے ہوتے ہیں فرشتے جا کر ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ہاتھ بٹاتے ہیں فرشتے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب کائنات کے سچے ترین انسان ہمیں اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ آج، اور یہ اعزاز خوش قسمتی سے، یہ اعزاز ہم سب حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں وقت کوشش کریں زیادہ سے زیادہ گزارنے کی، اور اگر ہم مسجد کے اندر وقت گزاریں گے تو یقیناً ہمیں فرشتوں کی ہم نشینی بھی نصیب ہوگی، اور اگر ہم کسی وجہ سے نہیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتے تو اپنے گھروں کو آباد کریں، تلاوت سے، ذکر اللہ سے، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں، تسبیحات کا اہتمام کریں، اپنے گھروں کے اندر جاگنے کی ترتیب بنائیں، اپنے گھروں کے اندر ہم ایسا معمول بنائیں کہ جس کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے والے ہم اعمال چلانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے گھروں کا ماحول بھی ویسا بن جائے جیسا کہ مسجد کا ماحول ہونا چاہیے، ہمارے گھر کے اندر بھی وہ انوارات، وہ اللہ کی رحمتیں، وہ بارشیں ہمارے گھروں کے اندر بھی نازل ہو جائیں۔ اگر ہم مسجد میں نہیں بھی بیٹھ سکتے تو کم از کم ہم اپنے گھروں کے ماحول کو آباد کر کے اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، ان چیزوں کا اہتمام کریں، تاکہ ہمیں اس آخری عشرے کی جو خیریں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ ہم سب کو نصیب ہو جائیں۔ اور اگر ہمارا یہ عشرہ بھی اچھا گزر گیا، 2 عشرے تو ہمارے گزر گئے، اگر یہ آخری عشرہ بھی اچھا گزر گیا، اللہ جانتا ہے پھر ہماری موجیں ہی موجیں ہیں، پھر ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ دیکھیں ہمارے ساتھ تو پہلے ہی رب روٹھا ہوا ہے، کیسے وبا آئی ہوئی ہے، ہماری صفوں میں گیپ پڑ گیا، کیسے مسجدوں کے اندر تعداد کو کم کر دیا گیا، مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے، ہم تو پہلے ہی زوال کا شکار ہیں بھائی۔ اگر ہم بھی اب بھی اپنے رب کی طرف نہیں لوٹیں گے، دروازے تو ہمارے لیے پہلے ہی بند ہو چکے ہیں، ہمارا بولنا پہلے ہی بند ہے، پہلے ہی ہمارے ساتھ اللہ کی بول چال بند ہو چکی ہے، ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اور پورے ذمہ دار ہیں۔ تو اس لیے بھائی کم از کم اپنے رب کو راضی کریں، یقین جانے وہ اللہ ایک شفیق باپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اپنے بندے سے۔ اگر ہم اپنے رب سے صلح کریں گے، اس سے درخواست کریں گے کہ مولا جو ہو چکی ہیں وہ تو معاف کر دے، آئندہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ میں عزم کرتا ہوں کہ تیری فرما برداری والی زندگی گزاروں گا، یقین جانیے اللہ کی رحمتیں ضرور برسیں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم